नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं लाला रुख साहिबा, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं सोशल मीडिया पर, और लोग धराधर इन्हें देख रहे हैं और इनकी प्रेडिक्शन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ लोग इन्हें तनकीद की जद में भी ला रहे हैं। मैंने ऐसे ही किसी का मजाक में हाथ देखा और वो सच हो गया। वो सच हो गया। वो कहने लगी हाँ बिल्कुल सेम, और मुझे ऐसे नज़र आ रहा था जैसे टीवी की स्क्रीन पे ना फिल्म चल रही है। माइट बी कोइंसिडेंस। आपकी कुछ फीस भी है जो लोग कहते हैं कि आप पहले डिमांड करते कि भाई पैसे भेजो फिर काम करूंगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। मेरी इसकी पाकिस्तान क्या वजह है? वजह मेरे अंदर से रूह जाती है, कसम खुदा की। जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, जो लोगों की एनर्जीज हैं वो मेरे अंदर जा रही हैं। लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर डूइंग स्कैम विद देम। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? मैं ना तावीज़ बना के देती हूँ ना मैं उनको कोई धागे देती हूँ। सो अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं लाला रुख साहिबा, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं सोशल मीडिया पर, और लोग धराधर इन्हें देख रहे हैं और इनकी प्रेडिक्शन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ लोग इन्हें तनकीद की जद में भी ला रहे हैं। क्या मामलात और क्या सारी कहानी है, आज की इस वीडियो में आप ये जान लेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं रेहान बहुत प्यारी हूँ तो माशाल्लाह, वो मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लाला रुख कौन है? लाला रुख एक बहुत ही बड़ा अजूबा है, ठीक है। मैं अपने घर में, हम 7 बहन भाई हैं, मगर मैं सबसे डिफरेंट हूँ, ठीक है। बचपन से जो है ना मेरी हमेशा हर हरकत जो रही है वो रही है जो कॉन्ट्रडिक्शन होती थी। हमारे जो कल्चर था, हमारा जो फैमिली का वो था, मैंने हमेशा उसके ख़िलाफ़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी गई हूँ, ठीक है। मुझसे पहले कभी मेरी किसी फैमिली की लड़की यूनिवर्सिटी, क्योंकि को एजुकेशन होती है, ठीक है, लड़कों के साथ नहीं पढ़ी। इन अ वे देखा जाए तो ये मैंने बहुत पॉजिटिव स्टेप उठाया था, क्योंकि उसके बाद रास्ता खुला उन बच्चियों के लिए जो आगे तालीम हासिल करना चाहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रेडिक्शंस वाला जो है और इस तरह हाथ देखने वाला, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि कॉलेज में मजाक में मेरी बड़ी बहन को बहुत शौक़ था, उन्होंने किताबें पढ़ी, इसकी किताबें हैं बहुत सी, और मैंने ऐसे ही किसी का मजाक में हाथ देखा और वो सच हो गया। वो सच हो गया। वो कहने लगी हाँ बिल्कुल सेम, और मुझे ऐसे नज़र आ रहा था जैसे टीवी की स्क्रीन पे ना फिल्म चल रही है। माइट बी कोइंसिडेंस। एक दफ़ा होता है ना, को इंसिडेंस एक दफ़ा होता है, बार बार नहीं होता। बार बार वो फिल्म आपको दिखती रही हाथों में दिखती रही, अभी भी दिखती है। लेकिन प्लीज़ जो लोग मुझसे पामिस्ट्री अब एक्सपेक्ट करते हैं, मैं पामिस्ट्री नहीं कर रही हूँ। वाइंड अप कर दिया है। वाइंड अप कर दिया है, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि उसके अलावा आप अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करती हैं साइकिक रीडिंग, साइकिक पावर्स। व्हाट इज़ दिस? कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता इन चीज़ों का। साइकिक पावर्स होते हैं, द वर्ड साइकिक कम्स फ्रॉम द वर्ड साइकोलॉजी के साथ लिंक्ड है। साइकोलॉजी दिमाग की स्टडी को कहते हैं, और साइकिक जो होता है वो रूह की स्टडी होती है। आपके अंदर, जैसे कि चाइनीज़ कल्चर में चले जाएं, ज़ेन में चले जाएं, ज़ेन क्या था, अगर आप हिंदुज़म में चले जाते हैं, बुद्धिज़्म में चले जाते हैं, ज़ेन है उसमें, योगा है उसमें, मेडिटेशन है उसमें। आप पहले अपने अंदर जाते हैं, तलाश करते हैं। आप पाकिस्तान, आप इस्लाम में आ जाएं। आज ही मैं निज़ामुद्दीन औलिया का एक कलाम सुन रही थी, तो मैं उनका स्पिरिचुअलिज्म पे स्टडी कर रही थी। ये साइकिक भी जो है ना, वो बंदा है जो आपकी रूह को पढ़ता है, ठीक है, आपके चेहरे के नक्श को पढ़ता है, क्योंकि जब आपकी जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी हालात आप पे गुजरे हैं वो आपके चेहरे से आया होते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं कि आंखें जो हैं वो आपकी रूह की वो हैं, तस्वीर बताती हैं? आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं, ना किसी ने मुझे कहा, तो मुझे नहीं पता। इतने गाने आंखों पे जो बने हैं, तुम्हारी आंखों में ये, तुम्हारी पलकें झुके तो यूं हो जाए, पलकें उठे तो यूं हो जाए, तुम्हारी आंखों में देखा तो डूब गए। वो तो शायर थे, वो साइकिक रीडर्स थोड़ी थे। अरे तो यही तो मसला है, शायर रूह में पहुंचता है तो शायरी करता है ना। शायर कोई ये थोड़ी कहता है कि तुम्हारे पाँव के नाखन आज नहीं कटे हुए थे, या तुम्हारी नेल पॉलिश का रंग बड़ा अच्छा था। हो सकता है उसकी महबूबा ने शूज़ पहने हो सकता है ना पहने हो, बेचारी के पास चप्पल भी ना हो, नंगे पैर फिरती हो। बात समझने की कोशिश करो। साइकिक रीडिंग इज़ आपके रूह की स्टडी, आपके हालात
آپ کے ساتھ جو گزرے ہیں وہ آپ کے اندر ایک رنگ بھر دیتے ہیں, آپ کے جسم میں بھی اور آپ کے فیس میں بھی, اس سے اورا بھی آپ کا بنتا ہے. بعض دفعہ آپ غصے میں ہوتے ہیں, آپ کا اورا کلر بدلتا ہے. جس دن آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے, آپ کا اورا کا کلر بدلتا ہے. لیکن ایک جنرل اورا بھی ہوتا ہے جو آپ کے باڈی کے بڑے قریب اس طرح کر کے نا ایک رنگ کی طرح. مجھے کیوں نہیں نظر آتا, آپ کو ہی کیوں آتا ہے, کیا وجہ ہے یہ؟ اچھا, یہ کیمرہ مین ہے اور تم نے مائک پکڑا ہوا ہے, کیوں تم نے مائک, تم کیمرے کے پیچھے کیوں نہیں کھڑے ہو؟ کیونکہ فی الوقت میں انٹرویو کر رہا ہوں. نہیں, فی الوقت اس لیے کہ تم انٹرویو کرنے والے ہو. تو ہر ایک کو اپنا کام اللہ نے دیا ہے کرنے کو. مجھے اللہ نے یہ چیزیں, یہ سیکھنے سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں. سائیکک کا مجھے نہیں پتا کہ سیکھ سکتے ہیں, میں نے اس کے اوپر بکس پڑھی ہیں سائیکک ریڈرز کے بارے میں, لیکن وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, سکھا نہیں سکتے ہیں. اوکے, لاٹ آف پیپل آر تھنکنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ اسکیم ود دیم, تو ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس؟ اچھا, جب یہ اتنی غلط باتیں کرنی ہوتی ہے تو وہ انگلش میں کرنی ہوتی ہیں. ہاؤ یو جسٹیفائی ود. غلط بات نہیں, لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ جسٹیفائی کریں نا. لوگ یہ سوچ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں پرسنلی آپ کو جانتا ہوں. میں بھی آپ کو جسٹیفائی کرتی ہوں. جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ 80% آپ کا کسٹمر اگر سیٹسفائڈ جاتا ہے نا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے کچھ ملا. آج کل رات کو جو میری آخری ریڈنگ تھی, اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, کہتی ہے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تو آپ نے مجھے کیوں کال کیا؟ کہتی ہے جسٹ وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اب ہوتا کیا ہے اصل میں, ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے کہا آپ کتنے بچے ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کے نام بتائے, تو آپ کے دماغ میں ان کی تصویریں آنا شروع ہو گئیں. اوکے, میں نے آپ کے دماغ سے ٹیلیپیتھی سے وہ البم سارا لے لیا, ڈاؤن لوڈ کر دیا. اس لیے پی کے خاتون جو پہلا آیا تھا نا انٹرویو والا, جس کا مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا, اس نے اس لیے میرا نام پی کے خاتون رکھا تھا کہ میں آپ کے دماغ سے لے کے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ریڈ کر کے اس کو ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں, اور اس میں آپ کو اچھا برا بتا دیتی ہوں کہ کون سی چیز اس بچے کے لیے بہتر ہے, کس ڈائریکشن میں اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آپ کی کچھ فیس بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ڈیمانڈ کرتے کہ بھائی پیسے بھیجو پھر کام کروں گی. ایبسلیوٹلی جی. میری اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ میرا اندر سے روح جاتی ہے قسم خدا کی. میں یقین مانو ریحان, مجھے کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملتا, مجھے واش روم جانے کا, میں بیمار ہوں آج کل, مجھے بہت زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں, میرے گھٹنے رہ گئے ہیں کیونکہ مجھے کنٹینیوسلی 3-4 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے. لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر 3 سے 3:30 اپوائنٹمنٹ ہے اور اگلے کی 4 بجے اپوائنٹمنٹ ہے تو مجھے واش روم کہاں جانا ہے. میں نے صرف نمازوں کا بریک بیچ میں اپنے کو دیا ہوا ہوتا ہے, مجھے تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہوتا ہے, اور میرا سر ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں نا, جو لوگوں کی انرجیز ہیں وہ میرے اندر جا رہی ہیں. آپ نے کبھی ہیلر کا سنا ہے؟ جی. رکی کا سنا ہے؟ رکی والا جو ہوتا ہے آپ کے یہاں ہاتھ رکھتا ہے آپ کے جسم پہ, اور آپ کی ساری بیماری یا درد وہ اپنے اندر لے لیتا ہے. وہ درد کہاں جاتا ہے؟ اچھا, ایک چیز یاد رکھو, کاسموس دنیا میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. اقبال کا ایک بہت خوبصورت لیسن تھا, اور تم نیچر سے آگے کہاں جاؤ گے. دنیا میں ہر چیز جو بنی ہے وہ نیچر سے بنی ہے. جب میں ایک کام کر رہی ہوں, درزی کے پاس جاتی ہوں, وہ کیا کرتا ہے, کاٹتا ہے اور سیتا ہے. اسے میں کہوں جی تو کیا ہوا, تو نے کٹنگ کری, مشین چلا دی, ہے بھی کوئی کام, تو کہے گا خود کر لو. تو میں بھی ایک کام کر رہی ہوں نا, تو میں اس کی فیس نہیں رکھوں گی, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. فرسٹ آف آل اہمیت نہیں ہوگی. سیکنڈ, مجھے اپنا خرچہ چلانا ہے. میں 3 سال گھر میں 4 سال بیٹھی رہی ہوں, میرے بچے مجھے سپورٹ کرتے رہے. اگر اللہ نے میرے, اور اجازت لی ہے اللہ سے میں نے اس کی, اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ہاں جی آپ یہ کر سکتی ہیں اور آپ فیس دے سکتی ہیں, تو میں نے فیس لینی شروع کر دی. پاکستانیوں کے لیے 5,000 ہے. امریکہ سے آپ آ کے پاکستانی سم یوز کریں, یا امریکہ میں بیٹھ کے پاکستانی سم یوز کر کے جھوٹ بول کے آپ مجھ سے 5,000 فیس لے لیں, آئی ڈونٹ مائنڈ, یہ آپ کے اوپر ہے. بعد میں آپ مجھے کہیں گے جی مجھے ٹائم یہ والا دے جو رات کا اور دن کا, کیونکہ ٹائم کا ڈفرینس ہے. جی 9 گھنٹے کا فرق ہے امریکہ سے. یہ بھی مسئلہ ہے. کل ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی صبح آپ مجھے 8 بجے کا اپوائنٹمنٹ دے دیں. کیوں جی, میں آپ کے لیے 8 بجے کیوں اٹھوں؟ دین یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا. تو فارنرز کے لیے 10,000 ہے اور پاکستانیوں کے لیے 5,000 ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسے دے دیے, ہمارا کام نہیں ہوا, یا ہم پیسے کیوں دیں, یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, یا کچھ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. تو یہ مجھے بڑا اسٹرینج تھنگس لگتی ہیں. ریحان 4 سوال ہو گئے. یہ
اسلام میں یہ چیز اجازت ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ایک چیز دی ہے تو میں اس کو کسی کی بہتری کے لیے، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں اور میں تسبیحات دیتی ہوں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ یہ ہم سے پیسے لے کے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کوئی شخص مجھے بھیجے کہ جی آپ نے مجھ سے پیمنٹ لی ہے، ہاں ایسا. یہ لوگ جھوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل جھوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بندے نے مجھے فون میسج کیا کہ جی میں نے 12 دن پہلے آپ کو پیمنٹ دی تھی، آپ نے مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں دی. میں نے کہا آپ نے مجھے ریمائنڈ کرایا؟ میں بھی تو انسان ہوں نا. اگر مجھے دن میں 200-300 میسیجز آتے ہیں تو میں بھی بھول سکتی ہوں. تو آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیں، میں آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیتی ہوں. تیسری بات، آپ میرے لیے دعا کریں. میں کوئی پیر ہوں جس کے دل میں درد ہے، مجھے تکلیف ہے، میں تمہیں کہوں ریحان تم گولی کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. سر میں میرے درد ہے، گولی تم کھا لو تو میرا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو ہے تو آپ اپنے لیے دعا کریں نا. اللہ آپ سے بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا میرا. میں کوئی پیر نہیں ہوں کہ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیروں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نہ جھاڑو پھیرتی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں ایک ایوریج نارمل انسان ہوں جس کو اللہ نے تھوڑی سی چیزیں بخشی ہوئی ہیں، الحمدللہ دی ہوئی ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو بہتر طریقے پہ لا سکوں. جو لوگ آپ سے اپوائنٹمنٹس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے جو نمبر ہے وہ شیئر کر دیں، کس طرح سے رابطہ کریں، اور جو کچھ باتیں ان کے مائنڈ میں ہیں وہ بتا دیں ذرا. ہاں، کال کریں یا اس کو، اور پھر واٹس ایپ پہ کریں اور میسج اپنا تھوڑا سا پرابلم لکھ دیں، کیونکہ ہر مسئلہ میں نہیں حل کر سکتی. ہم صرف وہ کیسز لیتے ہیں جو پرابلمس ہم حل کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت ایزی ہے. اب جائز کیش، ایزی پیسہ، سب کو پتہ ہے پیمنٹ کیسے کریں. ایزی ہو کے پیسے بھیج دیں. اور دیکھیں، میں آپ سے سب سے بڑی ان سے ایک بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کو اعتماد اس بات پہ نہیں ہے کہ میں آپ کے 5,000 روپے کھا جاؤں گی، تو پھر آپ کو میری تسبیح دینے پہ کیا اعتماد ہوگا؟ کیونکہ میں تو صرف تسبیح دیتی ہوں. میں کسی کو اور کچھ بھی، اللہ کے نام یا تسبیح، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں دیتی. تو میں نہ تعویذ بنا کے دیتی ہوں، نہ میں ان کو کوئی دھاگے دیتی ہوں. سو اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ کانٹیکٹ می. سمپل ایز دیٹ. اٹس آل اباؤٹ ٹرسٹ. جی تو ناظرین، آپ نے تمام گفتگو ان کی سن لی. کوشش کی جو آپ کی کوئریز تھیں، آپ نے سوالات کیے تھے، وہ ان سے پوچھے اور انہوں نے جوابات دیے. آپ اگر ان سے کوئی اپنا کام شامل کروانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر لیں. اسکرین پر نمبر اسکرول ہو رہا ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.